بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھوں کے ساحلوں پر اشکوں کا ایک ہجوم ہے، آنکھوں کے ساحلوں پر اشکوں کا ایک ہجوم ہے، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے۔ واقعہ کربلا کو رونما ہوئے 1373 سال ہو چکے ہیں، مگر واقعہ کربلا کو آج بھی بلایا نہ جا سکا اور نہ ہی قیامت تک بلایا جا سکے گا، کیونکہ جو ظلم و جبر کے پہاڑ کربلا میں آل رسول پر توڑے گئے وہ اسلامی تاریخ میں دور خلافت کے بعد کہیں نہیں ملتے۔ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ان پر اور ان کی آل اولاد پر جو ظلم و ستم کیے گئے، جو ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو آج بھی یاد کر کے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں دور خلافت کے بعد واقعہ کربلا ایک انتہائی المناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، جس میں نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے کان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی اور اپنا لباب دہن آپ کے منہ مبارک میں ڈالا۔ آپ کی پیدائش کے 7 دن بعد آپ کا نام حسین رکھا گیا اور آپ کے حقیقے بھی ادا کیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبیر اور شبر کے نام پہ رکھا۔ جبرانی زبان میں اور عربی زبان میں دونوں کے سیم معنی ہے۔ اب بات کریں واقعہ کربلا کیوں رونما ہوا۔ یہ نہ دولت کی جنگ تھی، نہ ہی تخت و تاج کی جنگ تھی، یہ جنگ تھی نظریے کی جنگ تھی، یہ جنگ تھی دین اسلام کی پناہ کی جنگ تھی۔ یزید جو کہ زانی بھی تھا، شرابی بھی تھا، بے نمازی بھی تھا، جس نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کی دعوت دی، مگر امام حسین علیہ السلام جن کے جولے کو جبرائیل جلاتے رہے، جن کو جبرائیل لوڑیاں دے کر سلاتے رہے، جن کے لیے جنت سے کبھی پھل آتے، کبھی کھانے آتے تو کبھی لباس آتے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں کی سواری کی، وہ کس طرح یزید ملعون کے آگے جھک جاتا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی پناہ کے لیے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور ان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ یہ 2 طرح کی جنگ سمجھی جاتی ہے، مگر ان میں ایک طرح کی جنگ سچی ہے۔ اگر بات کریں شخصی جنگ کی تو اس میں یزید جیت گیا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، مگر یہ جو واقعہ تھا وہ واقعہ نظریات کا تھا، وہ واقعہ دین اسلام کی پناہ کا تھا، اور حقیقت یہی ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نظریے کی جنگ میں فتح حاصل ہوئی۔ اگر آج بھی بات کریں
امام حسین علیہ السلام کی تو گھر گھر میں آپ کو حسین ملے گا، گھر گھر میں آپ کو حسن ملے گا، گھر گھر میں آپ کو علی ملے گا، گھر گھر میں آپ کو زین العابدین ملے گا۔ اگر بات کریں یزید کی تو یزید کا آج نام و نشان تک نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی قبر کا نشان بھی عیاں نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ہم نے یزید کی قبر تلاش کرنے کی کوشش کی مگر یزید کی قبر کا نشان نہ مل سکا، صرف یہی پتہ لگا ہے کہ شام میں ایک کوڑا دان ہے جس کے نیچے یزید کی قبر ہے، مگر یزید کی قبر کا نشان بھی عیاں نہیں ہے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے روضے کی طرف، کروڑوں دنیا آج بھی آ کر جھکتی ہے اور سلام پیش کرتی ہے نواسۂ رسول پر۔ اس لیے یہ جنگ نظریے کی جنگ تھی۔ کوئی آیا کسی نے خدائی کا دعویٰ کیا، کوئی آیا کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کیونکہ کوئی دعویٰ کرے تو کس طرح کرے، کوئی گھر کا گھر کربلا میں لٹائے تو حسین بنے، کوئی پورے بدن کو تیروں کے زخموں سے لبریز کرے تو حسین بنے، کوئی 6 ماہ کا بچہ اپنے ہاتھ میں اٹھائے کربلا کے اندر جس کی گردن میں تیر پیوستہ اس کو اپنے ہاتھوں سے نکالے تو حسین بنے۔ اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے، کوئی کربلا کے اندر کنبے کا کنبا لٹائے تو حسین بنے، کوئی کربلا کے اندر گردن کٹائے تو حسین بنے، کوئی نیزے کی نوک پہ تلاوت سنائے تو حسین بنے۔ تو دوستو، واقعہ کربلا نظریات کی جنگ تھی، نظریہ اسلام کی جنگ تھی، جس میں امام حسین علیہ السلام کی فتح ہوئی۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگلی لگاتار ویڈیو کربلا کے موضوع پر ہی بنائی جائے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ رب العزت آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔